یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے سے اور آہستہ سے پکارا، یعنی خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مانگا۔ کیا مانگا؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی بال سفید ہو گئے ہیں، اور اے میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا ہوں۔ چنانچہ پھر آگے فرمائے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچزاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، لہٰذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا فرما دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث ہو۔ مراد یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرے بعد نبوت والا کام آگے کون بڑھائے گا، اس لیے کہ اس زمانے میں نبوت والا کام خاص طور سے انبیاء اکرام علیہم السلام ہی کو دیا جاتا تھا، یا تو پھر ان کے جو علماء اور رہبان ہوتے تھے ان کے ذمے میں ہوتا تھا، پوری امت کے ذمے میں فرض نہیں تھا، جیسے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کے ذمے میں دعوت کا کام اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام ضروری ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ اگرچہ ظاہری اسباب سارے ختم ہو چکے ہیں، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن میں کبھی بھی آپ کی دعا سے نامراد نہیں ہوا۔ جب بھی میں نے کوئی چیز مانگی آپ نے ضرور مجھے دی ہے، تو یہ یقین، دعا کی قبولیت کا یقین، اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح آدمی اپنی عاجزی اللہ کے سامنے رکھے کہ اللہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، کرنے والی ذات تیری ہے، بظاہر اسباب کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ بارے تعالیٰ میں جو اولاد کی تمنا کر رہا ہوں یہ میرے اپنی ذاتی خواہش کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بعد دین کا سلسلہ باقی رہے، اور یعقوب علیہ السلام کی وراثت جو ہم تک پہنچی ہے، وراثت سے مراد مال اور دولت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کسی کو دینار اور درہم کا وارث بنا کر نہیں جاتے، بلکہ ہم تو علم کا اور نبوت کا وارث بنا کر جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی نبوت کا سلسلہ اور دین اور علم کا سلسلہ جو مجھ تک پہنچا ہے، آگے پہنچانے والا کوئی چاہیے، اس وجہ سے آپ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دیجئے۔